اپنے جد امجد اور والد ماجد کی طرح اسی عزم و ہمت، جرأت و صداقت، خرد و نوازی اور منکسر المزاجی، حق گوئی اور بے باکی کی جھلک ہمیں حضرت مولانا محمد عثمان صاحب لدھیانوی دعوت برکات العالیہ میں بھی نظر آتی ہے۔ العزمی، فکر انگیزی، جوش عمل، فولادی جگر آپ کو اپنے اجداد سے ورثے میں ملا ہے۔ خود آپ کا پیغام امت مسلمہ کے نام یوں ہے: جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تیرے خرام میں ہے زلزلوں کا راز پنہاں، ہر ایک گام پر ایک انقلاب پیدا کر، تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خار زار جہاں میں گلاب پیدا کر، جو ہو سکے ہمیں پامال کر کے آگے بڑھ، جو ہو سکے تو ہمارا جواب پیدا کر۔ حضرت مولانا محمد عثمان صاحب لدھیانوی دعوت برکات العالیہ کا ہم سب تہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور حضرت سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ مسند خطاب پر تشریف لا کر اپنی نورانی عرفانی و روحانی خطاب سے سامعین کے قلوب کو مجلہ و صفا فرمائے۔ آپ کے سامنے مہمان مکرم شاہی امام پنجاب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تمام دوست ساتھی درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر صلی اللہ ابھی بھی آواز صلی اللہ ابھی بھی کم آواز صلی اللہ پھر توجہ سے سنیے۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ خانہ کعبہ کے باہر ایک درخت کے ساتھ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا ہوا ہے۔ عمار بن یاسر غلام ہے۔ اسلام کی پہلی شہید سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور ان کے والد بھی سب سے مردوں میں پہلے شہید ہے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ۔ عمار کو درخت سے باندھا ہوا ہے۔ ابو جہل اور عتبہ دونوں کھڑے ہو کے عمار کی پٹائی کروا رہے ہیں۔ عمار پر ظلم ہو رہا ہے، اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انکار کرو۔ اتنی دیر میں وہاں سے امیہ گزرا۔ امیہ ایک گنڈا ہے مکے کا اور وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک بھی ہے۔ بلال ان کے غلام ہیں۔ یہ عمار بن یاسر درخت سے بندھے ہوئے ہیں، ان کی پٹائی ہو رہی ہے، درے بڑھ رہے ہیں۔ ادھر سے امیہ گزرا۔ اب رواج ہے کہ جب مالک گزرتے تھے تو غلام پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ اب جب ابو جہل نے
امیہ کو دیکھا، دونوں میں یاری تو بہت تھی، تو انہوں نے آواز دے کے اسے بلایا کہ امیہ یہاں ادھر آ، یہ عمار بن یاسر کی ہم بہت دیر سے پٹائی کر رہے ہیں لیکن یہ مانتا نہیں ہے، یہ جو تمہارا غلام ہے بلال، یہ 6-7 فٹ کا جو طاقتور حبشی ہے، اس کو بولو کہ یہ درہ اٹھا کے عمار بن یاسر کی کھال ادھیڑے تاکہ اس کی جب ضرب لگے گی، اس کی جب طاقت کے ساتھ عمار کو ہم ماریں گے تو یقیناً عمار جو ہے وہ حوصلہ توڑ دے گا۔ اب امیہ کو کیا حرج ہے، غلام ہے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تو غلام ہے۔ اب امیہ نے ان کو کہہ دیا بلال یہ درہ اٹھاؤ، عمار بن یاسر کو مارو۔ اب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بلال کو دیکھا امیہ کے ساتھ تو میں نے کہا یار، اپنے دل میں کہا، میں نے کہا بلال کم از کم مجھے مارے، کیونکہ حضرت یاسر کو پتہ ہے کہ بلال مسلمان ہے، بلال کو بھی پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ابو جہل کو، عتبہ کو، ولید کو، امیہ کو یہ نہیں پتا کہ بلال مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمار جانتے ہیں جو درخت کے ساتھ بندھے ہیں، اب وہ دل میں چاہتے ہیں کہ بلال کا راز فاش نہ ہو جائے۔ آپ لوگ باتیں کرنے سے ابھی ہٹے نہیں ہیں بہت سارے، آپ جتنی گفتگو لمبی کریں گے میں اتنی اپنی کم کر دوں گا۔ تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ بلال مجھے مارے نہیں، مجھے مارے تاکہ ان کا راز نہ کھل جائے۔ اب جب بلال رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، امیہ نے کہا مارو ان کو، تو بلال آگے بڑھے چند قدم، وہ درہ زمین پہ گرا ہوا تھا، جب درہ اٹھانے کے لیے جھکے تو عمار بن یاسر نے سرگوشی میں آہستہ سے کہا کہ یار خدا کے لیے 2-4 درے مار دینا، کوئی بات نہیں، میں برداشت کر لوں گا۔ ہیں دونوں محمد رسول اللہ کے صحابی نا، ایک دوسرے کی عادتوں کو جانتے ہیں، جو یار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی عادتوں کو جانتے ہیں۔ اب یہ کیونکہ عمار بن یاسر سیدنا بلال کے دوست ہیں، ایمان والے بھائی ہیں، وہ بلال کی عادتوں کو جانتے ہیں، تو اس لیے خود ہی انہوں نے فرمائش کر دی سرگوشی کے ساتھ کہ بلال یار چند درے مار دے، کوئی بات نہیں، تیری جان بچی رہے گی۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے ان کی بات نہیں سنی، درہ اٹھایا اور تیز تیز گھمانے لگے۔ ایک دفعہ عمار بن یاسر کو دیکھا جو درخت سے بندھے ہوئے ہیں، پھر پلٹے پیچھے کی طرف اور وہ درہ پوری طاقت کے ساتھ ابو جہل کے منہ پر پھینک کے مارا اور فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ عمار اکیلا، میں بلال بھی محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا وہ واقعہ ہے کہ جہاں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کی کہ جو ایمان قبول کر لیں گے وہ دوگلے نہیں ہوں گے۔ اللہ کو دوگلا بندہ پسند نہیں ہے، گھر والوں کو بھی دوگلا پسند نہیں ہے، یار دوستوں کو بھی دوگلا پسند نہیں ہے، سرکار کو بھی دوگلے لوگ پسند نہیں ہیں، حکومت کو بھی دوگلے نہیں پسند، سیاستدانوں کو بھی دوگلے نہیں پسند۔ لیکن یہاں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالانکہ اس کے بعد تشدد کی جو ابتدا ہوئی ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں رسی ڈال کر ریت کے اوپر کھینچا جا رہا ہے، مکے کے تمام بچے ان پر پتھر برسا رہے ہیں، آخر ان کو امیہ نے ایک طاقتور پتھر چھاتی پہ رکھا جس کا وزن اتنا ہے کہ پسلیاں چرچرا رہی ہیں، سیدنا بلال کو الٹا لٹکایا گیا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر صبح شام تشدد کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد کہ اچھا تو نے تو ہمیں بتایا نہیں تھا کہ تو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے طے کر دیا کہ دوگلی چیزیں اسلام میں نہیں چلنے والی ہیں۔ جیسے ہمارے آج کل ہے نا دوگلے نمازی، مسجد میں نمازی ہیں، گھر جا کے عیاش ہیں، مسجد میں نمازی ہیں، باہر سود خور ہیں، مسجد میں نمازی ہیں، باہر دوسروں کی لڑکیاں چھیڑتے ہیں، تو یہ دوگلے ہیں۔ تو سیدنا بلال نے کہا کہ جو محمد رسول اللہ کے دین میں آ گئے ان میں دوگلا پن نہیں ہوگا، بس یا دائیں طرف یا بائیں طرف
اب بلال کے اوپر تشدد کا سلسلہ شروع ہو گیا، روزانہ مار پڑتی ہے، تنگ آ گئے لوگ، گھبرا گئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم کو دیکھتے ہیں تو ان کو دکھ ہوتا ہے۔ انہوں نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ میرے دوست چاہو تو بلال کو خریدو، بلال کو آزاد کرواؤ اس ظلم سے۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے پاس پہنچ گئے، بلال کی قیمت لگائی جا رہی ہے، نیت کر کے چلے گھر سے کہ اگر کروڑوں میں بھی سودا ہوگا تو کرنا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کر دیا۔ بلال کو خرید کے آزاد کر دیا گیا۔ اب آزاد ہونے کے بعد بلال کیا کرتے ہیں؟ اب بلال اس گلی سے جب نکلتے ہیں، چلتے چلتے زور سے کیا آوازیں مارتے ہیں؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد۔ اگر کوئی پوچھتا کیا بات ہے بلال، دور سے فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے میں گواہی دے رہا ہوں بار بار کہ رب کریم کے علاوہ عبادت والا کوئی نہیں ہے، جس کی عبادت کرے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ آزاد تو ہو گئے، لیکن جب اعلان توحید کرتے پھر پٹائی ہوتی ہے۔ ابو بکر پھر پہنچے بلال کے پاس کہ یار تو روزانہ بازار سے گزرتا ہوا زور زور سے کہتا اللہ الصمد اللہ الصمد، آہستہ نہیں کہہ سکتا؟ اپنے دل میں کہہ لے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کیونکہ انہوں نے آزاد کروایا اور وہ سب سے بڑے مسلمان ہیں، ان کی رائے کو سیدنا بلال نے ایک دن مانا، چلتے ہوئے آہستہ آہستہ کرتے ہوئے گئے۔ دوسرے دن پھر صبح سے دوبارہ شروع ہے اللہ الصمد اللہ الصمد، پھر پتھر پڑ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پھر ٹوکا، وہ تجھے کل سمجھایا تھا تھوڑا آہستہ کہا کرو۔ فرمایا ابو بکر آپ میرے بڑے ہیں، میرے بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، لیکن خدا کی قسم جب تک میرے اوپر تشدد نہ ہو محمد رسول اللہ زندہ باد کہنے کا مزہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب ایک دن پٹائی کھا کے روز شام کو گھر پہنچتے تھے۔ جب گھر پہنچتے تھے روزانہ شام کو تو ان کی والدہ ان کی مرہم پٹی کر دیتی تھی۔ آج جب شام کو گھر آئی ہیں، اماں دروازے پہ کھڑی ہیں، بلال بیٹا، ہاں جی اماں جی، میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگ مکہ چھوڑ دیں۔ اچھا اماں، اب بلال تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے، اماں مکہ چھوڑ دیں ہم لوگ؟ ہاں بیٹا میں چاہتی ہوں مکہ چھوڑ دیں۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کندھوں سے اپنی والدہ کو محبت سے پکڑا، کیونکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نا، نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہے، اور بڑی پیار سے اپنی ماں کو کہا اماں جی سچ سچ بتاؤ یہ بات آپ کو سمجھائی کس نے؟ یہ پرپوزل کس نے رکھا ہے؟ کیونکہ ہجرت تو تب ہوتی جب کوئی پیسہ دولت دھن دولت ہوتی، سامان ہوتا، کہیں جانے کی تیار، ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں، گھر بھی نہیں، جانور بھی نہیں، سرمایہ بھی نہیں۔ اماں کو کہا اماں سچی تو بتاؤ نا، یہ پرپوزل آپ کے سامنے کس نے رکھی؟ یہ رائے کس نے دی آپ کو؟ اب اماں نے کہا بیٹا اصل میں آج جب تم صبح نکلے نا تو تمہارے جانے کے بعد مکہ المکرمہ کا جو گورنر ہے ابو جہل اور اس کے جو ساتھی ہیں کیبنٹ میں، جو امیہ ہے، عتبہ ہے، ولید ہے، عبداللہ بن جدان ہے، ابو لہب ہے، میرے بچے بلال، یہ سارے کے سارے بڑے بڑے چودھری آج اکٹھے ہو کے آئے تھے۔ انہوں نے تیری ماں کے آگے آ کے فرمائش کی ہے، درخواست کی ہے کہ بلال کی ماں، یہ بلال نعرے لگانے سے نہیں ہٹتا، یہ بلال محمد رسول اللہ کی وفاداری کے اعلان سے نہیں ہٹتا، ہم نے ظلم کیا، تشدد کیا، اس کو بے انتہا نشانہ بنایا، لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹتا، ہم تجھے کہنے آئے ہیں، تجھے تیرے رب کا واسطہ ہے، اسے مکے سے لے کے کہیں چلی جا، ہم تنگ آ گئے۔ بلال نے جب یہ بات اپنی ماں سے سنی نا، اپنی ماں کے کندھوں کو پکڑا ہوا ہے، اللہ اکبر کہہ کے فرمایا اماں خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، یہ لوگ تو ہمیں انسان بھی نہیں مانتے تھے، یہ تیرے دروازے تک آ گئے، اس کا مطلب انہوں نے محمد رسول اللہ کے دین کے وجود کو تسلیم کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وجود کو تسلیم کر چکے ہیں یہ، اگر تسلیم نہ کرتے تو تیرے دروازے تک نہ آتے۔ یہ تو کہتے تھے کہ بلال
خانہ کعبہ کے دروازے تک نہیں جا سکتا. یہ کہتے تھے بلال کالا ہے، حبشی ہے. یہ کہتے تھے بلال جیسے جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں ان کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے. پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے، آپ کو پتہ ہے یہ اتنا خوبصورت دین جس کے ہم لوگ آج وارث بنے ہوئے ہیں، جس دین کی وجہ سے ہم لوگ اپنے آپ کو میاں صاحب کہتے ہیں، چودھری صاحب، انصاری صاحب، قریشی صاحب، خان صاحب، میر صاحب، ڈار صاحب کہتے ہیں. یہ پتہ ہے یہ اتنا قیمتی دین ہم تک پہنچا کیسے؟ وہ کون سی وجوہات ہیں؟ وہ کیا پس منظر ہے کہ کائنات میں آج اسلام سب سے بڑا مذہب بنا؟ پوری دنیا میں آج کہیں آپ چلے جائیں، اگر آب و ہوا ایک جیسی نہیں، پانی ایک جیسا نہیں، زبان ایک جیسی نہیں، لوگ ایک جیسے نہیں، رنگ ایک جیسا نہیں، تو کائنات میں صرف ایک چیز ایک جیسی ملے گی کہ دنیا کے 208 ملکوں میں تھوڑے سے زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چھوٹی بات ہے. اچھا کبھی آپ نے اس پر گفتگو کی ہے کہ کائنات میں اسلام سب سے بڑا مذہب کیسے بنا؟ کبھی آپ نے اس کے اوپر چرچا کی ہے؟ نہیں. ہم لوگ جو گفتگو کرتے ہیں آپس میں، ہم فروعی مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، ان مسائل پر کہ جن کو تھوڑا بہت برداشت کرنے کے بعد دین کو قائم رکھا جا سکتا ہے. لیکن ہم ان مسائل کو لے کے ایک دوسرے کے دستے گریبان ہوتے ہیں. اس بات کا تو کبھی ذکر ہی نہیں آیا کہ ہم تک دین پہنچا کیسے. دیواس سے مدینہ المنورہ 5300 کلومیٹر ہے، 5000 کلومیٹر دور. یہ جذبہ کس نے پیدا کیا؟ محمد رسول اللہ کی محبت کا. کہاں سے آئی ہے یہ بات کہ صبح کو سخت سردی میں لوگ بستر چھوڑ کے مؤذن جب کہتے ہیں کہ آؤ جو محمد رسول اللہ کے نام کی گواہی دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے نبی، آؤ وہ مسجد تک پہنچو. کہاں سے یہ صفت پیدا؟ وہ کیا وجوہات؟ اچھا کبھی اس پر گفتگو ہوئی؟ کیا پس منظر کیا ہے ہمارا؟ دنیا میں اسلام کائنات میں لوگوں تک کیسے پہنچا؟ وہ کون سا پیغام محبت ہے؟ وہ کون سی لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے ساتھ محبتیں ہیں جس کی وجہ سے کائنات میں نبی علیہ السلام کا پیغام جو ہے وہ آ گیا؟ ہم لوگ کن باتوں پر گفتگو کرتے ہیں؟ بولے تیرا پجامہ جو ہے ذرا زیادہ نیچا ہے، اس کو اونچا کر. محضر مولانا سے کل بھی کہہ رہا تھا کہ لوکل مفتی بہت ہے، آپ سے رات نہیں. لوکل مفتی سمجھتے ہیں؟ لوکل مفتی نہیں سمجھتے. مطلب قبرستان میں جائیں، جنازہ ہو رہا ہوگا تو وہاں 200 مفتی قبر کے آس پاس کھڑے ہوں گے. وہ ایسا نہیں کہہ رہے. نکاح ہو رہا ہوگا وہاں بھی 500 مفتی کھڑے ہوتے ہیں. قربانی ہو رہی ہوگی وہاں بھی. تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے گفتگو آگے چلاتے ہیں. بہت چھوٹا تھا میں تو ہمارے والد صاحب شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تو جیسے بچوں کو سکھاتے ہیں، انہوں نے کہا بیٹا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اب بڑے ہو کے جب پڑھنے کے لیے گئے مدرسے میں تو ازراہ اتفاق یہ پاجامہ زیادہ نیچا تھا تو کچھ لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ نیچے ہے، تم جہنم میں جاؤ گے. بات صحیح ہے نہیں بھائی؟ ارے بھائی بتاؤ صحیح ہے نہیں؟ صحیح ہے. اور اگر یہ اونچا کرتے تو کہاں جائیں گے بولو؟ ارے رات میں نے اندور میں بھی کہا ہم جلسہ کرنے نہیں آئے، ہم صرف دین کی باتیں ایک دوسرے سے کرنے آئے تاکہ کچھ ہم سیکھیں کچھ آپ سیکھیں. اگر پاجامہ نیچے ہوگا تو کہاں جائیں گے جی؟ کہاں؟ شرمائیے نہیں، کہاں جائیں گے؟ اور اگر اونچا ہو تو کیوں؟ سنت. اب میں جب گھر گیا میں نے اپنے ابا کو کہا
میں کہا آپ تو ہمیں کہتے تھے، آپ نے ہم سے بہت بڑا جھوٹ بولا۔ میں بیٹا کیا ہوا؟ میں کہا آپ بولتے تھے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ مدرسے والوں نے بتایا کہ وہ ٹکنوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ اب نیچے کریں گے تو جنت، اوپر نیچے کریں گے تو جہنم، اوپر کریں گے تو۔ اب اگر ان سے پوچھو کہ کیوں، تو یہ سنت ہے، کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام کو تلاش نہیں کیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پڑھا نہیں ہے، لوکل مفتی بن گئے۔ آج حالت یہ ہے دین کی، کیلا بیچنے والا، امرود بیچنے والا، چائے بیچنے والا، کاسمیٹک بیچنے والا، مسجد کا پردھان، متولی، صدر، کروڑ پتی، ارب پتی، انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، وہ ساری فتویٰ دے رہے ہیں۔ ابھی آپ لوگ دے تو رہے تھے تھوڑی دیر میں، اور جن لوگوں نے فتویٰ دینا ان کے پاس جانے کے لیے بولے موبائل چاہیے تو کمپنی کا، کار چاہیے تو کمپنی کی، ڈاکٹر چاہیے تو MBBS، لیکن جب دین کا مسئلہ پوچھنا ہو تو بولے ہم خود ہی بتا دیں گے۔ اچھا آپ نے دین کو اتنا سستا سمجھا کہ دین آپ کس سے مرضی پوچھ لیں، دین آپ کو کمپنی کا نہیں چاہیے، دین آپ کو اصلی نہیں چاہیے، دین کے وارثوں سے نہیں سیکھنا ہے۔ اب جو آپ نے لوکل دین سیکھنا شروع کیا تو اب آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ پائجامہ اوپر نیچے کرنے سے جنت جہنم کا سگنل چلتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ لگا کہ اس کے اندر راز کیا چھپا ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ آپ دین سے کتنا دور ہیں، کتنے دور چلے گئے ہم لوگ دین سے۔ آپ کسی مسلمان کو پوچھ لیجیے آج کہ بھائی مسجد کیوں بنائی ہے، بتا دے گا کوئی؟ آپ بتائیے، نماز کے لیے کیوں بنائی؟ نماز کے لیے۔ اب دیکھ لیجیے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ مسجد کیوں بنائی۔ نماز تو حضرت مفتی صاحب سے پوچھ لو، قاضی صاحب بیٹھے ہیں بھوپال سے آئے ہیں تشریف لائے، پوچھ لو نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء اگر مجبوری میں گھر میں پڑھنی ہو تو ہو جائے گی، کہیں رستے میں پڑھنی ہو تو ہو جائے گی، گاڑی میں پڑھنی تب بھی ہو جائے گی، پھر مسجد کیوں بنائی؟ 5 نمازیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء، ان 5 نمازوں سے پاورفل ایک نماز ہے جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تہجد کے لیے پوچھو مفتی صاحب سے مسجد چاہیے؟ چلو لوکل مفتی پہلے بول رہے نہیں چاہیے، مسجد چاہیے تہجد کے لیے؟ نہیں۔ امام چاہیے تہجد کے لیے؟ نہیں۔ اذان چاہیے تہجد کے لیے؟ نہیں۔ جب ان 5 نمازوں سے طاقتور نماز کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو ان 5 نمازوں کے لیے اتنا بڑا جگاڑ کیوں لگایا؟ کیوں؟ پتہ نہیں۔ اچھا نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اندازہ لگائیں آپ لوگ دین سے ابھی کتنا دور ہیں۔ بولے جوتی ایڈیڈاس کی چاہیے، موبائل ایپل کمپنی کا، تو مولوی 6000 والا دے دو بڑھیا لا کے۔ اللہ رحم کرے۔ اگر میں پوچھوں گا 1-2 سے تو سارے ہی ایسے ہیں، ٹینشن مت لیجیے آپ۔ اور یہ زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے، جن لوگوں کو منصب امامت دیا گیا ہو اور جن لوگوں کو منصب ایمان عطا کیا گیا ہو، جو دنیا میں چلتے پھرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کہلاتے ہوں، جن کو دیکھ کے ملک کی باقی قومیں یہ بات طے کرنے والی ہوں کہ اسلام اچھا مذہب ہے یا برا مذہب ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مسجد کیوں بنائی، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ پاجامہ ٹکنے سے کیوں اونچا ہے، لیکن ایک دوسرے پر ان باتوں کو لے کے فتوے بازی عروج کے اوپر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دین کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہم نے بڑی چالاکی کے ساتھ مذہب کو دنیا سے الگ کیا، بڑی چالاکی کے ساتھ ہم نے کہا
کا مذہب الگ ہے، سیاست الگ ہے، مذہب الگ ہے، کاروبار الگ ہے، مذہب الگ ہے، گھر الگ ہے. اور جب مسلمانوں نے یہ بات کی کہ مذہب الگ، گھر الگ، مذہب الگ، سیاست الگ، مذہب الگ، کاروبار الگ، مذہب الگ، دوستی الگ، تو اسی دن سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں نہیں کہا. انہوں نے تو کہا کہ میں مذہب لے کے نہیں آیا، میں دین لے کے آیا، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. پڑھیں صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنا پاجامہ لاچا لونگی اپنے ٹکنوں سے، اپنے یہ جو گٹھے جن کو بولتے ہیں پنجابی میں، ان سے اونچا کر لو. اب جب یہ فرمان جاری ہوا، رسول اللہ کے سب سے قریبی صحابی جو دوست ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو سب سے بڑے مسلمان ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے، تھوڑے ہیلتھی تھے نا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پتہ لگا آپ نے پاجامہ اونچا کرنے کا حکم دیا. یا رسول اللہ میرا اکثر ڈھلک جاتا ہے، کپڑا نیچے ہو جاتا ہے. اور فرمایا ابو بکر تمہارے لیے تو لکھا ہے، یہ حق ہے، یہ جو فتویٰ یہ سچ ہے کہ پاجامہ ٹکنوں سے اونچا رکھنا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کپڑا کیوں اونچا کروا دیا؟ سنیں حدیث کا مفہوم. یہ کپڑا ٹکنوں سے اونچا اس لیے کروایا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ جو لوگ اکڑ کے چلتے ہیں ہم نے کپڑا اونچا کروا دیا ایمان والوں کا، تاکہ اب ان کی گردن میں جو سریا ہے وہ نکل جائے، یہ جھک کر چلے، یہ عاجزی کے ساتھ چلنے لگے. اب اگر مسئلہ اب بھی نہیں سمجھ آیا پھر سمجھو دوبارہ دیسی طریقے سے. ایک بندہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، 5 داڑھی رکھتا ہے، ایک بندہ اسلامی کپڑے پہنتا ہے، ایک بندہ وقت پر زکوٰۃ دیتا ہے، ایک بندہ 5 گانا نماز مسجد میں پڑھتا ہے، چندہ بھی بہت زیادہ دیتا ہے، مولویوں کی خدمت بھی کرتا ہے، اور اس کا پاجامہ بھی ٹکنوں سے اونچا رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، وہ راہگیروں کے سلام کا جواب نہیں دیتا، وہ بیوی کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے، وہ اپنے بچوں پر ظلم کرتا ہے، وہ پڑوسیوں کے اوپر ناجائز حکمرانی کرتا ہے. تو اب یہ پاجامہ ٹکنوں کی بجائے گھٹنوں پر بھی کر لے گا تو اسلام کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جب شریعت کی روح کو قتل کر دیا گیا، روح کا قتل کر دیا جب شریعت کی، تو مسئلہ ختم ہو گیا. اب کچھ نہیں، یہ اونچے یا نیچے کچھ نہیں، یہ اس وقت تک اونچا رہے گا، فائدہ مند ہوگا جب مزاج میں عاجزی ہوگی، مزاج میں انکساری ہوگی، مزاج میں نرمی ہوگی. اگر پاجامہ اونچا کرنے کے بعد بھی میاں جی اکڑ کر چلتے ہیں اور نیچے نہیں دیکھتے تو پھر ان کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مسجد بناؤ. قرآن نے کہا مسجد وہ لوگ بناتے ہیں جن کا دل چڑیوں کی طرح نرم ہے، جو اپنے رب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، روز قیامت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ مسجد بنانی ہے؟ جی. فرمایا مسجد بنانی ہے. تو مسجد کیوں بنانی ہے؟ بولے دیواس والے بولتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے بنانی ہے. تو نبی علیہ السلام سے پوچھیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ورثہ سے پوچھیں مسجد کیوں بنانی ہے؟ پوچھیں علماء سے مسجد کیوں بنانی ہے؟ تو امام بخاری نے، امام نسائی نے، امام ابو داؤد نے، صاحب طبقات نے، پوری شریعت اسلامیہ نے متفقہ طور پر کہا کہ محمد رسول اللہ نے اس لیے مسجد بنانے کا حکم دیا تاکہ ہم 5 گانا نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. نماز پڑھنے کے لیے نہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے کیسے نماز پڑھنی ہے؟ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتیوں، جماعت سے نماز اس طرح کندھے سے کندھا جوڑ کر. پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے. پتہ لگا مسجد کیوں بنائی؟ مسجد اس لیے بنائی کہ بھانت بھانت کے، رنگ برنگ کے، الگ الگ مزاج کے جو لوگ ہیں یہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں. یہ کالے گورے امیر غریب، ان میں محمد رسول اللہ کا پیغام عام ہو.
ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں. آپ نے پتہ نہیں مسجد کیا کیا مسئلے سمجھے. مسجد میں قالین بچھانا، اے سی لگانا، بہترین سیلنگ کروانا، یہ مسجد کی ضرورتیں ہیں بھائی. نماز کے فرائض جو ہیں ان کے علاوہ نماز کے قواعد میں یہ بات شامل ہے کہ جو بندہ پنجگانہ نماز جس مسجد میں پڑھتا ہے اس کے دائیں بائیں جو نمازی ہے ان سے اس کی سلام دعا ہونی چاہیے. ان نمازیوں میں اگر کوئی فجر میں نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، تو عشاء میں جا کے اس کا دکھ درد بانٹیں، اس کو پوچھیں کہ تو آج میرا بھائی کیوں نہیں پہنچا. مسجد اس لیے بنائی تھی کہ ایک خوبصورت سماج بنائیں گے. آپ نے سماج توڑ دیا، صرف نماز کو قائم رکھا ہوا ہے. سماجک ویوستھا کو درست کرنے کے لیے مسجد بنائی، اور سماجک ویوستھا کہاں ہے؟ اب تو مسجد کے مالک جو ہے، مسجد کے جو نوکر ہیں، صرف آپ کو ہی نہیں کہہ رہا، پورے ملک کے یہی حال ہے. جو مسجد کے نوکر ہیں وہ مسجدوں کے مالک بن گئے، اور مالکوں کے مہمان آتے تو ان سے بدتمیزیاں کرتے ہیں. نوکر بن گئے مالک، اور رب کریم جو مالک ہے اس کے جو مہمان آ رہے ہیں ان سے بدتمیزی ہے. مسجد کیوں بنائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آج بھی آپ جائیں، آج کی تاریخ میں 2024 میں نبی علیہ السلام کی مسجد میں نماز کے بعد جاؤ جا کے چادر لے کے سو جاؤ، کوئی ٹھوکر مارنے نہیں آئے گا. محمد رسول اللہ کی اب جو مسجد ہے، آج بھی مسجد نبی علیہ السلام میں، آج بھی مدینہ منورہ میں مسجد میں قدم قدم پر ڈاکٹر موجود ہے، قدم قدم پر معلم موجود ہیں، قدم قدم پر کھانا موجود ہے. کیونکہ رسول اللہ نے جب مسجد بنائی اصحاب صفہ کا چبوترا بنایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ چبوترا اصحاب صفہ کا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، جو اپاہج ہیں، جو بے سہارا ہیں، ہم ان کو یہاں رکھیں گے، خود کھانا بعد میں کھائیں گے، ان کو پہلے کھلائیں گے، اپنے بچوں کو بعد میں پڑھائیں گے، ان کو پہلے پڑھائیں گے. ہم بتاؤ تو صحیح کہ ہماری مسجد میں بھی اصحاب صفہ کا چبوترا موجود ہے کہ نہیں ہے؟ کس دین کی باتیں کرتے ہیں؟ جس کے اصول و قواعد بھول گئے، جس کی روح کو قتل کر دیا اپنے ہاتھوں سے. اور پھر گلہ یہ ہے کہ دوسرے ہمیں تانا مارتے ہیں. ارے بھائی کبھی اپنے گریبان میں جا کے، میں نے ایک تلخ سوال ایک صوبے میں جا کے مسلمانوں سے کیا، یہاں تو میں نے ابھی کسی مسجد کے اندر جانا نہیں ہوا، ان سے میں نے پوچھا تھا جا کے، میں کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری مسجد کے استنجے خانوں میں جو ویڈیو کے ٹکڑے پڑے یہ غیر مسلموں نے رکھا؟ کڑوی باتیں کرتے ہوئے تکلیف تو ہوگی، لیکن اگر علاج پر وقت نہیں کیا گیا تو حالات بدترین ہو جائیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت نظام، اتنا بہترین دین جس قوم کو دیا ہو، جس کی شکل کو دیکھ کے لوگ کہتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کے لیے تیار ہیں، اس دین کی ایک اکثریت کو یہ بات یاد ہی نہ رہی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں کیا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مقصد کیا ہے؟ ایک میں نے 70 سال کے بوڑھے میاں سے پوچھا، میں کہا میاں صاحب مسجد نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے. میں کہا پھر بھی کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. میں اور سوچ لو کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ محمد رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ بتاؤ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا اندازہ آپ کا؟ گھبراؤ نہیں، باقی بھی تمہیں جیسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک آواز آئی ہے. لیکن قرآن پاک میں ایسا ذکر کہیں نہیں. جو تعبیرات آپ نے کی قرآن میں نہیں کی. اندازہ لگائیں مسلمانوں، ہم آپس کے اختلافات کو دیکھتے ہوئے، مسلکی اختلافات کو دیکھتے ہوئے، ہم اسلام کی روح کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. قرآن نے ایک جگہ کہا ہے سورہ توبہ میں، جا کے مولانا صاحب سے پورا ترجمہ تفسیر سے پڑھ لینا، اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. فرمایا تم نہیں بندے کے پوتے بنو گے تو پھر تمہاری جگہ کسی اور کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم پکڑا دیں گے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ جی ہمیں تو ابھی تک پورا پتہ نہیں ہے. قرآن نے 10,000 بار کہا، بار بار علماء نے تمہیں سمجھایا، لیکن کبھی غور نہیں. کیوں؟ قرآن نے کہا بھائی نماز اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ آپ گندی باتیں کرنی چھوڑ دیں، اچھے خیالات کو قائم کر دیں.
قرآن کے حکم میں اور ہماری تعویل میں فرق ہے کہ نہیں؟ قرآن نے مقصد نماز بیان کیا، ہم صرف ضرورت نماز بیان کر رہے ہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، بڑے خوشو وضو کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد کسی کی بیٹی پر زنا کی نگاہ ڈالتا ہے، تو اس کمبخت کو بتاؤ کہ یہ جو تو نماز پڑھ کے آیا یہ دکھاوے کی نماز تھی، یہ ناقبول ہونے والی نماز تھی۔ اگر یہ نماز تجھے زنا سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب یہ قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ قبول نہیں ہو رہی ہے۔ میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم لوگ اکثر سوال کرتے رہتے ہیں، حضرت نماز اگر دل نماز پڑھنے کے باوجود گناہ نہ چھوٹ رہے ہو، کہنے لگے بیٹا اور اچھی طرح نماز پڑھو، اس وقت تک پوری طاقت سے اچھی طرح پڑھو جب تمہاری نماز تمہیں گناہوں سے روکنے لگے تو پھر تسلی رکھو کہ اللہ کے حضور قبول ہو رہی۔ اگر نماز گناہوں سے نہیں روکتی ہے اللہ کے حضور قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کریم چاہتے ہیں کہ بندہ نمازی جو ہے میرے اپنے رب کی پابندی کرنے والا ہو۔ یہ نمازی بھی ہے، زناکار بھی ہے، نماز بنائی اسی لیے کہ اچھے لوگ تیار ہوں گے۔ اب لوگ نماز پڑھ کے غنڈہ گردی کرنے لگے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے، صرف غنڈہ گردی ہی کر رہے ہیں۔ بات چلتے چلتے بہت آگے چلی گئی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کبھی اس بات پر گفتگو ہوئی کہ اسلام کا پس منظر کیا ہے۔ ہم اتنی دور مدینہ منورہ سے بیٹھے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت ہے ہمیں کہ خدا کی قسم وہ ہم سب کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے کہ نہیں؟ یہ تعلق کیسے بنا، یہ پیغام ہم تک کیسے پہنچا؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کیسی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا کیا کہ ہم تک دین آ گیا؟ آپ مکہ مکرمہ جائیں، مدینہ منورہ جائیں، جب آپ حرم میں داخل ہوں گے ساتھ میں چلنے والے ایک رنگ اور نسل کے نہیں ہیں، اتنی کائنات سے مخلوق آ رہی ہے، آپ کو پتہ لگے گا کہ میری دائیں طرف اسپینش چل رہا ہے، اس کے آگے جرمن چل رہا ہے، اس کے آگے فرینچ چل رہا ہے، اس کے آگے ملیشین چل رہا ہے، اس کے آگے انڈونیشین چل رہا ہے، اس کے آگے کوئی بھارتی مسلمان چل رہا ہے، اس کے آگے کوئی بنگالی چل رہا ہے، ساتھ میں چلنے والے ایک صف میں کھڑے ہونے والے ایک زبان بولنے والے بھی نہیں ہیں، اتنے لوگ وہاں روزانہ جاتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہوا کیسے؟ ہوا کیسے؟ کہ بولے یہ تو نہیں پتا، اتنا نہیں پتا ہے، بس اتنا پتا ہے کہ مولانا صاحب اگر کھری کھری سنانے لگے تو کمیٹی والے مل کے اس مولوی کو نکالو، دوسرا لے کے آؤ۔ بس اتنا پتا ہے کہ اگر سچی ستھری بات امام خطیب جمعے میں کر دے تو فوراً صدر صاحب اس کو ایک جاہل بتانے کے لیے جا رہا ہے ایک عالم کو، وہ سمجھائے گا کہ تم اسلام کی کیسے بیان کرو گے جمعے کے دن، وہ سمجھائیں گے اس کو۔ انہی نتائج کی وجہ سے اسلام کے ماننے والے جو ہیں آج اسلام سے دور ہیں، اور غیر مسلموں نے کہا کہ ہمیں تو لگتا نہیں کہ آپ مسلمان ہیں۔ آئے 1450 سال پیچھے چل گئے، تصور میں جائیے، مکہ ہے، نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس دور میں اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ اس بیٹی کو اٹھاتا ہے، جا کے ریت میں دبا کے آتا ہے کہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔ آپ نے اتنی بات تو سنی ہوگی نا؟ ارے سن رکھی ہے نہیں؟ تو مکے میں ایک دوسرے کو لوگ قتل کرتے تھے، یہ بھی سن رکھی ہے نہیں؟ ارے بولیے، اس سے آگے کچھ سنا ہے؟ سنا ہے؟ ایک بات آپ کو کہتا ہوں، مجھے مولویوں نے نہیں کہی، میں اپنے تجربے سے آپ کو کہتا ہوں۔ آپ اپنے امام کو کیا تنخواہ دیتے ہیں؟ زیادہ ہے؟ یہ رات مجھے اندور والوں نے بتایا کہ 10-12 ہزار دے رہے ہیں، 5-6 ہزار بھی دیتے ہیں۔ اتنے زیادہ پیسے نہ دیا کرو، کچھ بچا کے رکھو، ساتھ میں قبر میں لے جانے میں کام آئیں گے، شاید ممکن نکیر ان پیسوں کو لے کے کچھ کام چلا دیں۔ جہاں سے دین اپلائی ہونا ہے ان کی خدمت نہ کرو،
جہاں سے دین بالکل شدھ ملنا ہے ان کی خدمت نہیں، بولے بس نہیں اتنی کافی ہے۔ اب کیونکہ جہاں سے دین اپلائی ہونا ہے ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں، وہ بھی ہماری طرف پوری طاقت سے متوجہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے گھر کی بھی ضروریات ہے۔ اس لیے ہم نے دو باتیں آپ کو بتا دی کہ بھی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور آپس میں لڑتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، آپس میں لڑتے تھے مکے میں، لیکن مکے سے صرف 500 کلومیٹر دور ایک شہر ہے جس کو یثرب کہتے ہیں، بہت مشہور شہر ہے، آج اس شہر کا نام مدینہ المنورہ ہے۔ یثرب کا جو سردار ہے، جو بادشاہ ہے شمون یہودی، اس نے ایک قانون بنایا کہ شادی کسی کی بھی ہوگی، دلہن پہلے 15 دن بادشاہ کے پاس گزارے گی، اس کے بعد وہ اپنے گھر جائے گی۔ پورے شہر کے لوگ صدیوں سے پریشان ہیں کہ یہ کیسا حکم ہے، ہماری عزت کو روندا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ اس دور میں وہ اپنے علاوہ کسی کو انسان نہیں سمجھتے، اس لیے کوئی اس کی آگے حکم عدولی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ اب مکے میں بچوں کو دفن کیا جا رہا ہے زندہ، مدینہ منورہ جس کا پرانا نام یثرب ہے، وہاں پر عورتوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے۔ وہاں سے 1000 کلومیٹر اور آگے چلے جائیں، ایک شہر ہے، ایک دیش ہے جس کو کیسر و کسرا بولتے ہیں آج کے دور میں، جس کو ایران عراق کہتے ہیں۔ وہاں کا جو بادشاہ ہے اس نے دستور بنایا کہ جو ذمہ دار ہیں، جو غریب لوگ ہیں، وہ شہر میں نہیں ہیں، ان کو کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو علاج کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کام ہے کھیتی کریں، اور اس کھیتی میں جو نمبر 1 کا کوالٹی کا اناج ہو، پھل ہو، میوے ہو، ان کو اکٹھا کر کے شہر کے دروازے پہ لا کے بادشاہ کی سپاہیوں کے پاس جمع کروا دیں۔ ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اندر آئے اچھی زندگی گزاریں۔ لوگ صدیوں سے پریشان ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ گھروں میں رہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری چھت ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بہنیں بیٹیاں اچھا لباس پہنیں، لیکن نہیں، بادشاہ نے ایک رول بنا دیا کہ بس جو طاقتور لوگ ہیں بس وہی رہیں گے۔ پھر یاد رکھیے یہ وہ وقت ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں۔ وہاں سے 1000 کلومیٹر اور آگے چلے فارس، وہاں سے تھوڑا اور آگے چلے جائیے جس کو آپ اب ساؤتھ افریقہ کہتے ہیں، تو وہاں کے بادشاہ کے پاس کیونکہ کوئی کام نہیں ہے بڑا، تو اس نے کیا آئیڈیا نکالا ہے، اس نے کہا کہ روزانہ رات کو کسی ایک گاؤں کو گھیرو، سارے لوگوں کو گرفتار کرو، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، ان کو لاؤ، ان کے پیروں میں بیڑیاں پہناؤ، ان کی جو گالیں ہیں ان کو گرم گرم لوہے کے سکوں سے داغو، ان کے ماتھے پر ایک مہر لگاؤ لوہے کی، اور پھر منڈی میں لے جا کے صبح کو بیچو، تاکہ ہمیں انویسٹمنٹ کے لیے پیسے چاہیے، اور وہ غلاموں کو بیچتے ہیں منڈی میں جا کے، جیسے آج کے دور میں چاندر بیچے جاتے ہیں۔ لوگ تنگ ہیں، کوئی ظلم کا جواب دینے والا نہیں، کیونکہ جو بادشاہ کے ساتھی ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو غریب ہیں، جو کالے ہیں، جو محتاج ہیں، جو انسان ہوتے ہیں۔ اور آگے چلے جائیے جس کو چائنا بولتے ہیں آپ، وہاں کے حکمرانوں نے دستور بنایا کہ جو شہزادے شہزادی ہیں وہ تو سڑک پر چل سکتے ہیں، غریب آدمی اس کے اوپر نہیں چلے گا، وہ پگڈنڈی سے نیچے اتر کے چلے گا۔ جو شہزادے شہزادیاں ہیں وہ تو اچھا کھا پی سکتے ہیں، غریب آدمی ان کے مقابلے میں لباس نہیں پہنے گا۔ اس سے تھوڑا اور آگے چلے جائیے، تتاری جن کو منگول کہتے ہیں، انہوں نے ایک رواج بنایا کہ دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم طاقتور ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پکڑ کے لایا کرو، ان کی گردن اتارا کرو، شہر کے باہر منڈیوں کا ایک مینار بنایا کرو، گردنوں کا مینار۔ کیوں بنانا ہے بھائی؟ ارے بھائی تاکہ کوئی ہمارے شہر میں بڑا آدمی آئے تو اس کو ہماری طاقت کا اندازہ ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ابھی پیدا ہوئے، اس دور میں دنیا ایسی تھی۔ تھوڑا اور آگے چلے جائیے، اندلس
جس کو اب اسپین کہتے ہیں، انگلش میں فلمیں بنی ہوئی ہیں، دیکھیے، گرچہ وہ غیر مسلموں نے بنائی اور رسول اللہ کا نام نہیں لیتے اس میں یہ بات بتائی جاتی ہے آج بھی کہ اس دور کا مزدور اگر عدالت میں گیا اور اس نے جا کے درخواست دی کہ میرا بچہ بھوک سے مر گیا، میرے مالک نے مجھے کھانا نہیں دیا، تو میرے مالک کے خلاف کارروائی کرو، تو اس دور کی عدالتوں نے آج سے 1500 سال پہلے اس مزدور کو کہا کیونکہ تمہاری نسل ان کے ساتھ کی نہیں ہے، تم انسانوں کے زمرے میں نہیں آتے، تم ان کے خلاف درخواست نہیں دے سکتے، تم ان کے خلاف درخواست نہیں دے سکتے۔ اور آگے چلے جائیے، جس کو نئی دنیا امریکہ کہتے ہیں، اسلام آنے سے پہلے، محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے 98% لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ صرف جنگ لڑ کے پوری دنیا میں اسلام پہنچ گیا؟ اگر صرف جنگ لڑ کے پہنچا ہوتا تو جنگ کے خاتمے کے بعد اسلام واپس مدینے نہ چلا جاتا؟ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، پیارے محمد علیہ السلام نے جب اپنے دین کی بنیاد رکھی تو لوگوں کو 2 باتیں سب سے پہلے سمجھائیں۔ سنو، اب تبدیلی کیسے آئی ہے؟ کیسے آئی ہے تبدیلی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ میں دین فطرت لے کے آیا ہوں، فطرت کا مذہب لے کے آیا ہوں۔ فطرت کہتے ہیں خون کی عادتوں کو، فطرت کہتے ہیں زمین کی عادتوں کو۔ آپ اس زمین کو خالی چھوڑ دیں، 5-10 سال بارش پڑتی رہے گی، اس کے اندر جو بھی جنگل ہوگا وہ نکل کے اوپر آ جائے گا باہر۔ آپ اس زمین پر پیڑ لگا دیں کسی چیز کا، وہ اسی چیز کا پھل دینے لگے گا۔ تو یہی تو ہماری فطرت ہے۔ خون کیا کہتا ہے آپ کا؟ آپ کا خون کیا کہتا ہے؟ کہ میرے جیسا کوئی دوسرا ہے نہیں۔ آپ کا خون کیا کہتا ہے؟ کہ میرا بیٹا صرف میرا ہی کہنا مانے۔ آپ کا خون کیا کہتا ہے؟ کہ میری بیوی میرے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے۔ آپ کی بیوی کا خون کیا کہتا ہے رگوں میں؟ کہ میں اپنے مقابلے میں کسی اور کو اپنے شوہر کے ساتھ شریک نہیں کر سکتی۔ شراکت داری، یہ لفظ شرک جو ہے یہیں سے بنا دین فطرت کا۔ محمد رسول اللہ نے یہ بات سمجھائی لوگوں کو کہ آپ دنیا کے رشتوں میں وفاداری ڈھونڈتے ہو، میرا رب بھی چاہتا ہے کہ جب اس کی عبادت کی جائے تو پھر اس کا بندہ صرف اپنے رب کا وفادار ہو کے اس کی عبادت کرے۔ صحابہ کو کہا کہ جو میرے رب کی عبادت کرے گا اور مجھے آخری نبی مان لے گا وہ مسلمان ہے۔ اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایمان لے آئے آپ کے رب پر، آپ پر، اب بتائیے کرنا کیا ہے؟ تو اس وقت نماز نہیں فرض ہوئی تھی، روزہ نہیں آئے، حج نہیں آئے، زکوٰۃ نہیں آئی۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایسی بات کہی کہ دین تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا جس نے اپنا آخری نبی مانا تو اب اس پر لازم ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ عطا فرما دے۔ اب جب یہ کہا رسول اللہ نے کہ دنیا کے سب انسان برابر، پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی، لوگ دوڑ کے آنے لگے کہ بھئی ایسا دین ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے سرکار میں پہنچے تو سبھی۔ لیکن آپ میں سے وہ لوگ یہ شعر نہ پڑھے جو کہتے ہیں کہ انصاری اپنی بیٹی انصاری کو دے گا، پٹھان اپنی بیٹی پٹھان کو دے گا، ان کو کوئی حق نہیں ہے شعر پڑھنے کا۔ بھارت کے مسلمانوں نے بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 باتوں کا انکار کر دیا ہے، تبھی زوال کی طرف چلے گئے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے دین کی بنیاد رکھتے ہوئے کہا کہ ایک رب اور ایک رسول کی اطاعت کے ساتھ میں اعلان کرتا ہوں کہ آج سے امیر غریب گورا اور کالا سارے ایک سب میں کھڑے ہوں گے، کوئی کسی کے اندر بھید بھاؤ نہیں ہوگا۔ اور آج 1450 سال کے بعد ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری برادری بہت اعلیٰ قسم کی ہے، ہم دوسری کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بنیادی طور پر نعوذ باللہ مخالفت کرتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اس اصول کو توڑنے کے لیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے دین کائنات میں پہنچا ہے۔ ہمارے جو آبا و اجداد تھے
بھائی ہمارے آبا اجداد کون تھے بھائی؟ ہم لوگ مدینے سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہم لوگ؟ ہم لوگ تو اسی دیش کے رہنے والے ہیں، اسی مٹی میں پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا بھی یہیں پر۔ ہم محمد رسول اللہ کے دیوانے کیوں ہیں؟ محمد رسول اللہ کو ہمارے آبا و اجداد نے اسی اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے صحابہ کرام کے عہد پر لبیک کہا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دین کی بات کرتے ہوئے لوگوں میں برابری کی بات کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس عزتیں ہیں ساری، علماء حضرات کو آج دوپہر ایک گفتگو میں ہم لوگ ایک واقعہ سنا رہے تھے، آپ اس کو دھیان سے سنیے۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ظہر کی نماز پڑھا کے مسجد نبی سے باہر نکلے تو ایک چوراہے پر 3-4 لوگ کھڑے، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپس میں بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ یار عمر کا تو اتنا دبدبہ ہے، عمر کا اتنا روب ہے، عمر کی تو اب اتنی چلتی ہے کہ آج کے دور میں اگر عمر خطاب چٹھی لکھ دیں کسی نئے ملک کے بادشاہ کو کہ ملک خالی کر دو، اب سے یہاں میری حکومت ہے، تو فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، صرف چٹھی کے اوپر ہی وہاں پر کام بن جائے گا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی، گھر چلے گئے، کھانا کھایا، دوپہر کو آرام کیا کرتے تھے، لیکن یہ بات سننے کے بعد بے چین ہے، پریشان ہے، فوراً دوپہر کو اٹھے۔ آج بھی مکہ مدینہ جائیں گے، دوپہر کو ظہر سے عصر تک دکانیں بند ہو جاتی، لوگ آرام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے لوکل لوگ آج بھی نہیں جاتے کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے۔ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اسی دوپہر کی گرمی میں واپس مسجد نبوی میں اور جاتے ہی کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی۔ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں نا، امیر المومنین ہے، جاتے ہی کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی۔ کون؟ سارے صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، سارے جید صحابہ، سب کو بلا لیا۔ اب سب لوگ پریشان بھی ہو گئے بھی اتنی سخت گرمی میں، اتنی دوپہر میں عمر خطاب نے کیوں بلایا؟ کچھ لوگ سمجھے کہ کسی ملک میں کسی مسلم فوج پر حملہ ہو گیا، کچھ یہ سمجھے کہ کسی گورنر کو اتارنا ہے، کچھ یہ سمجھے کہ کوئی نیا گورنر لگانا ہے، کچھ سمجھے بیت المال میں کوئی خاص چیز آ گئی وہ ہمیں دکھانی ہے، جو ان کی عادتیں تھیں کہ روزانہ میٹنگ کرتے تھے۔ اب سب لوگ دوپہر کو آ گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ممبر پر کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے میرے دوستو، اے محمد رسول اللہ کے صحابیوں، میں جب 10 سال کا تھا تو ہمارے گھر میں کئی بار اناج نہیں ہوتا تھا، قحط کے جب دن ہوتے تھے تو میری ماں مجھ کو میری خالہ میری موسی کے گھر میں بھیج دیتی تھی، چند میل کے فاصلے پر ان کے باغات تھے کہ وہاں رہ لو۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی موسی کے گھر جاتا تھا تو میری موسی کا خالد مجھے دور سے دیکھ کے کہتا تھا ارے وہ بھکڑ آ گئے، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اس کی ماں نے بھیج دیا اس کو یہاں۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو جید صحابہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقراء صحابہ میں سے، اور تمام لوگ امیر الامت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ جن کی تمام صحابہ کھڑے ہو کے تعظیم کرتے ہیں، انہوں نے کہا عمر کیسی باتیں کرتا ہے اتنی دوپہر میں؟ ہمیں پتا ہے کہ یار تو جب اپنی موسی کے گھر جاتا تھا بچپن میں تیرے ساتھ ایسا قصہ ہوا، یہ تو بات یار ہمیں پتا ہے، بہت دفعہ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں۔ ابھی ان کا یہ سوال سنا، عمر فاروق نے پھر تقریر شروع کر دی اور فرمایا جب میں کچھ لڑکپن میں جوانی میں پہنچا، میرے ابا نے ایک دن مجھے کہا عمر یہ 5-10 اونٹ لائن میں لگاؤ، بیپاری آ رہے ہیں ان کو دکھانا ہے۔ فرمایا میں نے ایک اونٹ کھڑا کیا، دوسرا کھڑا کیا، تیسرا کھڑا کیا، جب چوتھا اونٹ کھڑا کیا پہلے والا کھسک گیا، میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گیا، ادھر سے تیسرا کھسک گیا، تیسرے کو لگایا، 5واں کھسک گیا۔ کہتے میرے ابا دور کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے، جب میں سب اونٹوں کو لائن میں نہیں کھڑا کر سکا تو میرے ابا آئے، انہوں نے میری گردن پر ایک چپت ماری زور سے، فرمایا تو اتنا نالائق ہے کہ تیرے سے 10 اونٹ لائن میں نہیں لگ رہا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں عمر آپ یہ کیسی باتیں اتنی دوپہر کے وقت کر رہے ہیں، اس کام کے لیے ہمیں بلایا اتنی دوپہر کو؟ یہ باتیں بتانی ہے، یہ ہمیں پتا ہے یار
کہ تیرے ابا نے اس بات کے اوپر تمہیں مارا تھا، ہمیں یاد ہے، پھر کیا ہوا؟ اب جب عمر فاروق کو انہوں نے یہ کہا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، فرمایا یار میرے دوستو اصل قصہ تو یہ ہے کہ آج ظہر کے بعد میں گھر کو جا رہا تھا تو کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ عمر کا اتنا دبدبا ہے، عمر کا اتنا روب ہے، عمر کا اتنا جلال ہے کہ آج کے دور میں اس کی چٹھی چلی جائے تو شہر مل جاتے ہیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرا دل بڑا تڑپنے لگا، اور میں نے تم سب کو اس لیے بتایا، اس لیے بلوایا کہ ہم بیٹھ کے اپنی اوقات یاد کر لیں۔ یہ عمر فاروق آج جو کچھ بھی ہے وہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ فرمایا یہ جو ہمارے پاس سرداریاں ہیں، یہ ہمارے پاس جو اقتدار آیا، ہمارے پاس جو عزتیں ہیں، یہ تو پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئی۔ ہمارے پاس یہ کس نے ہمیں عزتیں دی ہیں؟ بتاؤ تو صحیح۔ اسلام آنے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہماری عزتوں کو کائنات میں بلند کیا اور ہمیں اپنا دین عطا فرمایا ہے۔ اب ہم جس دین کے پیروکار ہیں، جس دین کو ماننے والے ہیں، کیا ہم سچ سچ بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کے، کیا ہم اس دین کے نمائندے کے طور پر نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے؟ سچی سچی بتاؤ، ہماری ہمسایہ قوموں سے کبھی کوئی ناراضگی نہیں؟ سب سے پہلی ناراضگی تو اپنی ملت اسلامیہ کے ان بیٹوں سے ہے، ملت اسلامیہ کے ان بڑوں سے ہے، ملت اسلامیہ کے ان بیٹیوں سے ہے، جن کے کردار کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ مسلمان اچھے نہیں ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اطمینان سے اپنے گریبان میں جھانکا؟ کیا کبھی ہم نے دیکھا ہے اپنے آپ کو؟ یہ دیکھیں محمد رسول اللہ کا جب دین آیا تھا، جب میرے پیغمبر نے دکھتی ہوئی رگ پکڑی یہاں سے لوگوں کی، کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ کیوں دین کائنات میں پہنچا؟ میرے نبی نے کہا ایک رب اور ایک رسول کی اطاعت کے ساتھ دنیا کو کیا دینا ہے جی؟ کیا دینا ہے دنیا کو؟ برابری کا درجہ۔ کیا دینا ہے جی؟ اب اگر کوئی مسلمان ہو اور سوچتا ہو کہ کوئی مسلمان نہیں ہے تو وہ مجھ سے نیچا ہے، تو اس کو بھی پتہ ہی نہیں لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کی تھالی میں کھانا کھاتے ہوئے یہ سوچے کہ میں نہیں کھا سکتا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ محمد رسول اللہ چاہتے کیا ہے۔ محمد رسول اللہ نے لوگوں سے گلے ملنا سکھایا ہے۔ اعلیٰ کردار والا بندہ تو وہی ہے جو اوپر منصب پہ ہوتے ہوئے اپنے سے کمتر کے ساتھ جھک کے ملتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کو تو یہ بات طے کرنی ہوگی کہ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، کیا ہم اس پیغام کو صحیح طریقے سے اس جگہ پر لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ آپ مسلمان ہیں، آپ نے اگر گھر میں اپنے برتنوں کے اندر بھی امتیاز رکھا کہ یہ برتن میرا ہے اور یہ میرے نوکر کا ہے، تو خدا کی قسم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھے نہیں ہیں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ عبد الرحمن کے ساتھ کالج میں جو بچہ پڑھتا ہے وہ عبد الرحمن کی حرکتوں کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ محمد شفیع جس غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، محمد شفیع اس کے ساتھ ٹھگی نہ مارے، تاکہ یہ نہ کہے کہ ایک مسلمان ٹھگی مارنے والا ہوتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس جو غیر مسلم ماتحت کام کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ بے ایمانی نہ کریں، تاکہ وہ جا کے دوسروں میں یہ نہ کہے کہ میں جس مسلمان کے پاس کام کرتا ہوں اس نے میرے ساتھ بے ایمانی کی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نوجوان سڑک پہ کھڑے کسی کی بیٹی گزرے، مسلمان کی ہو غیر مسلم کی ہو، آپ اس کی طرف اگر گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں روزانہ، تو جا کے یہ نہیں کہے گی کہ محمد شفیع میری طرف دیکھتا ہے، وہ جا کے کہے گی کہ مسلمانوں کے جو لڑکے ہیں وہ ہماری طرف گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسلام کی عزت آپ کے وجود کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسلام آپ سے طلبگار ہے۔ پوری دنیا نے تو ایک جگہ پیشی لگانی ہے اپنے رب کے سامنے، مسلمانوں کی دو جگہ پیشی، پہلے اپنے رب کے سامنے قیامت والے دن، پھر محمد رسول اللہ کے سامنے حوض کوثر کے اوپر۔ کیا کہنے والے ہیں اس دن؟ اپنے کردار کو دیکھے تو صحیح، مسلمان نہ سود لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے، مسلمان کسی کی بیٹی کی آبرو ریزی نہیں کر سکتا۔ ارے یہ ٹھیک ہے کہ تم
تمہیں اسلام نے کہا کہ عورتوں کو برقع پہناؤ، لیکن کبھی جا کے حضرت سے پوچھو اسی قرآن نے کہا کہ ان بیٹیوں کو برقع پہناؤ، لیکن ان کو بتا دو کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھا کریں تاکہ یہ کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ مت ڈالیں۔ ان کو بھی تو کہا ساتھ میں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انقلابی پیغام، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کریں گے کچھ ایسا کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ تبدیلی لائیں گے نا انشاءاللہ؟ ایک صاحب کو میں نے گفتگو میں مسئلہ بتایا، ایک مولانا صاحب ناراض ہو گئے، لیکن امید ہے کہ یہاں والے نہیں ناراض ہوں گے۔ ہم نے انہیں یہ کہا، گزارش کی کہ اسلام میں زکوٰۃ دینے کا حکم، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تو زکوٰۃ نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ کیونکہ مال بہت آتا تھا، جو بھی آیا نبی علیہ السلام اسی وقت اس کو تقسیم کرتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کو کہا، صحابہ کو کہا زکوٰۃ دو۔ کیسے دینے کے لیے کہا آپ کو پتا ہے؟ ارے پتا ہے کسی کو کیسے زکوٰۃ دینے کے لیے کہا؟ بولے پتا نہیں۔ تو زکوٰۃ دینے کے لیے کیسے کہا؟ کچھ بھی نہیں پتا ابھی تو زکوٰۃ دینے کے لیے ایسے کہا، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کی ڈیوٹی لگائی کہ ابو بکر ساری زکوٰۃ کو اکٹھا کریں۔ یا رسول اللہ اکٹھا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ساری مسجد کے اندر جمع کرو۔ مطلب آپ کے محلے میں جو مسجد ہے ساری زکوٰۃ اکٹھی کر کے امام صاحب کے پاس بولو کیا کرنی ہے؟ جمع کرنی۔ پھر کیا کرنا ہے اس کا؟ مسجد کے جو پڑوسی غریب ہیں، اس حلقے میں جو لوگ غریب ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا جو واٹس ایپ کے جانکار ہیں، واٹس ایپ یونیورسٹی کے، کہ جو عرب کے لوگ تیل آنے کے بعد امیر ہو گئے۔ ارے عقل کے اندھو، تاریخ پڑھو اسلام کی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ بنے، زکوٰۃ کا نظام اس حد تک عروج پا چکا تھا کہ ہر سال کئی کروڑ دینار زکوٰۃ بچ جاتی تھی، اس کو گاڑیوں میں لاد کے دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا تھا۔ وہاں کے گورنر بھی واپس کرتے تھے کہ حضرت یہاں بھی اب کوئی غریب باقی نہیں رہا۔ کیوں غریب باقی نہیں رہا؟ کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا زکوٰۃ کو سینٹرلائز کریں گے، سینٹرلائز کرنے کے بعد جس علاقے کے مسلمان ہیں، جس علاقے کی مسجد ہے، اس دائرے میں زکوٰۃ کو تقسیم کریں گے۔ کسی غریب کو امیر بنائیں گے، کسی بیوہ کا مسئلہ حل کریں گے، کسی کرایہ دار کو دکان خرید کے دیں گے، کسی بے گھر کو گھر بنا کے دیں گے، تاکہ اگلے سال وہ بھی 2-4 ہزار زکوٰۃ دینے والا۔ اب بتاؤ، ہم 75 سال سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم نے اپنے شہر کے غریب دور کر دیے کیا؟